وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. وہ بند کمروں میں جو فیصلے کیے گئے، کس نے الیکٹ ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، کس کی حکومت بننی ہے، یہ اگر ہم غیر آئینی مداخلت کرتے رہیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. جناب، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اس دوران جو ہے مولانا صاحب موجود نہیں تھے، تو سوال کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سیاست میں ہمیشہ بات چیت رہتی ہے، اور جب اپوزیشن میں جماعتیں ہوں ہمیشہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں، تو یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے. ہماری پیپلز پارٹی سے بات چیت رہتی ہے، اور اپوزیشن میں ہم اکٹھے ہیں، اپوزیشن کے مقاصد کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے اکٹھے ہیں. تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب لاہور گئے تھے، اور وہاں پر شہباز صاحب نے ان کو دعوت دی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جب بھی ملک کی قومی جماعتوں کے لیڈر اکٹھے بیٹھیں اس سے بہتری ہی آتی ہے ملک کی سیاست میں. جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے خود چھوڑا، پی ڈی ایم کا وہ حصہ نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے، اور تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے. کل مولانا صاحب وہاں موجود نہیں تھے، یہ کوئی پی ڈی ایم کی کل میٹنگ نہیں تھی، یہ دو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی، اس کی کل میٹنگ تھی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سی پیک کے معاملات ہیں وہ کس حد تک پیچھے گئے ہیں گورنمنٹ کے دوران؟ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں سی پیک میں کیا ہوا ہے. ہمارے دور میں 2 سال گزرنے کے بعد سی پیک کا معاہدہ سائن ہوا، اس پر پروجیکٹ کی پلاننگ کی گئی، جو کہ بڑا ایک ٹائم لگتا ہے. پروجیکٹ شروع کیے گئے اور اسی دور کے اندر پروجیکٹ مکمل بھی کیے گئے. جس طرح آپ کا پورٹ قاسم کا 1300 میگا واٹ کا، جو آج پاکستان کی سب سے سستی بجلی بناتا ہے، یہ پروجیکٹ شروع ہوا. یہ موٹر بھی شروع ہوئے. ملک کے اندر دیگر منصوبے گوادر پر جو کام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پہلی دفعہ گوادر پورٹ آپریشنل ہوئی، وہاں پر انڈسٹریل زون بنے. تو یہ سارے معاملات اس 3 سال کے عرصے جو دھرنے کے بعد تھا اس کے اندر ہوئے. اس کے بعد آج 3.5 سال ہو گئے، کوئی منصوبہ اس وقت کا مکمل نہیں ہو سکا. جو چل رہے تھے ان کی فنڈنگ نہیں ہوئی، کوئی جو منصوبے جو اپروو تھے وہ کینسل کیے گئے، اور کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا. تو سی پیک جو ہے کسی وجہ سے، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں، ہم اس پر وہ توجہ نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم منصوبہ ہے. کبھی بھی پاکستان کے اندر 50 ارب ڈالر کی ڈیولپمنٹ کا موقع نہیں آیا. یہاں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے آپ کو ناک سے لکیریں نکلوا کر آپ کو 1 ارب ڈالر دیا ہے، اور اس کے عوض جو آپ سے قیمت وصول کی ہے وہ آپ اشروں تک ادا کرتے رہیں گے. تو سی پیک ہی پاکستان کی ترقی کا ایک اہم ترین منصوبہ ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت بھی اس پر توجہ دے اور اس کے منصوبے مکمل کرے. لیکن اس حکومت کے نہ بس میں ہے، نہ ان کے مقدر میں ہے کہ یہ عوام کی فلاح کو کام کر سکے. آپ سر ڈان سے جی، دیکھیں، سیلویج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے منصوبے چل رہے تھے، یہ دیکھیں کہ وہ کیوں رکے ہیں، کیوں تعطل کا شکار ہوئے ہیں. کیونکہ جب معاملہ تعطل کا شکار ہوتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ کو اضافی فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے. آج اس وجہ سے سی پیک بالکل ایک جمود کا شکار ہے. اس کو بڑی تیزی سے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی بین الاقوامی تعلقات کی بات ہے تو دوسرے جو ممالک اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ان سے بھی کہیں کہ آپ بھی آئیں، حصہ ڈالیں پاکستان کی ترقی میں. ایک منصوبہ موجود ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سی پیک جو ہے یہ 50 ارب ڈالر تک محدود نہیں تھا، یہ اس سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہمارے پاس ایسے منصوبے ہوں جو اکنامکلی وائبل ہوں. اور پاکستان میں تقریباً ہر منصوبے کو اکنامکلی وائبل بنایا جا سکتا ہے، جو کہ ہمارے زمانے میں بنایا گیا. تو وہی رفتار جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں سی پیک کی تھی، اگر وہ رفتار آپ برقرار رکھیں، انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں اس کا بڑا ہاتھ ہوگا. اور میں ایک بات ضرور کروں گا
کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے بدنصیبی سے حکومت کے حلقوں سے کہ سی پیک جناب وہ ہم پہ بڑے قرضے کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو 3 اس وقت بجلی گھر جو چل رہے ہیں سی پیک کے اندر جو کوئلے کے ہیں، جو بچت یہ آپ کو پاکستان میں دیتے ہیں، آپ 2030 تک سی پیک کا تمام جو آپ نے قرضے کی ادائیگی ہے سالانہ وہ اس بچت سے آئے گی، بلکہ آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں یہ جامشورو کا بجلی گھر ہے اس کی اور جو یہ کول کے بجلی گھر ہیں ان کے اندر اس وقت بھی 12 روپے سے زیادہ فی یونٹ کا فرق ہے۔ تو 4000 میگا واٹ کے جب وہ پلانٹ چلتے ہیں جو بچت ہوتی ہے وہ سی پیک کے تمام قرضے ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ تاثر دینا کہ سی پیک نے پاکستان کے اوپر بوجھ ڈال دیا قرضوں کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے خفاری ہے، سندھ میں بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، اگر کوئی اتحاد بنتا ہے مولانا اتحاد کا حصہ ہوتے ہیں، کیا نون لیگ کی اس کا حصہ ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو بلدیاتی نظام ایسا بنائیں جس میں عوام کی حقیقی نمائندگی ہو اور اختیارات بھی اس بلدیاتی نظام کے پاس ہوں۔ اگر ایک بلدیاتی نظام ایم این اے ایم پی اے اور صوبائی حکومت کے تابع ہوگا وہ نہیں چل سکتا۔ یہ پہلے بھی بہت تجربے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات بھی کرتی ہیں، خفگی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، مقابلہ میدان میں ہوتا ہے اور جو مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہیں۔ بلدیات میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی سطح پر آپ یہ فیصلہ کر لیں کیونکہ ہزاروں سیٹیں جو ہوتی ہیں ان پر الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مقامی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔